26 نومبر 1930 کینیڈا کے دا میریٹن ڈیلی جرنل نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پر ایک خبر پبلش ہوتی ہے جس کا ٹائٹل تھا ولیج آف دا ڈیڈ۔ اس خبر نے پورے کینیڈا میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی کیونکہ نارتھ کینیڈا میں ایک قبیلہ راتوں رات بنا کسی خبر کے غائب ہو چکا تھا۔ ناظرین، نارتھ کینیڈا کے دور دراز علاقے میں موجود اینجی کونی لیک کے ایک کنارے پر ایک چھوٹی سی بستی میں اسکیمو نامی ایک قبیلہ رہتا تھا۔ اس میں قریب 100 سے 150 لوگ رہتے تھے جو اس لیک سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہ نارتھ کینیڈا کا وہ ایریا ہے جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اسکوائر کلومیٹر کے ایریے پر صرف چند ہزار لوگ ہی بستے ہیں، اور اس کی وجہ یہاں کا سخت ترین موسم ہے۔ اینجی کونی لیک میں مچھلیوں کے علاوہ اس کے آس پاس میں دوسرے جانوروں کا شکار بھی ہوتا ہے، اس لیے وہاں شکاری آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ نومبر 1930 کا ایک ٹھنڈا ترین دن تھا۔ جو لیبل نامی ایک شکاری اس علاقے میں شکار کے لیے آیا۔ شکار میں وہ اس قدر بیزی ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اندھیرا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ وہ لیک کے کنارے پر موجود بستی میں اسکیمو نامی قبیلے میں جا کر رات گزار لے گا۔ اس قبیلے کے لوگ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی خوشامد کرنے کے لیے کافی مشہور تھے، لہٰذا جو لیبل نے اپنا سامان باندھا اور اسکیمو کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ یہ ایک چاندنی رات تھی اور دور دور تک بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ ہی کوئی شخص نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کسی کی آواز۔ وہ صرف اپنے قدموں کی آواز سن پا رہا تھا، حالانکہ جو پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، لیکن آج کچھ نہ کچھ اب نارمل ضرور تھا۔ ویسے نارملی جب بھی وہ وہاں پہنچتا تو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں دور سے ہی آنے لگتی تھیں جو کہ بستی والوں نے پال رکھے تھے، لیکن آج کے دن بستی کے قریب پہنچنے پر بھی صرف ویرانی اور سناٹا ہی تھا۔ یہ سب محسوس کرتے ہوئے جو نے اپنے قدموں کی سپیڈ کو مزید بڑھا دیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ گاؤں والے سوئے ہوئے ہوں گے یا پھر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اب دور سے ہی وہ بستی کے خیمے دیکھ پا رہا تھا جن میں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن قریب پہنچنے پر بھی اس کو کسی کی آواز سنائی نہیں دی۔ فائنلی جب وہ جو بستی میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ یہاں پر نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی جانور۔ پر جو کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ کچھ گھروں کے اوپر سے دھوئیں اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ جیسے ان کے اندر کوئی موجود ہو۔ وہ رینڈملی ایک خیمے میں گیا لیکن وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ ایسا ہی حال سارے خیموں کا تھا۔ شاید جو یہ سارا منظر دیکھا اندیکھا کر کے وہاں سے چلا جاتا، لیکن ایک ایسی چیز تھی جس نے جو کو اور زیادہ پریشانی میں ڈال دیا۔ کچھ گھروں میں کھانا پکانے والے برتن چولہوں کے اوپر موجود تھے، لیکن ان میں کھانا جل چکا تھا، یعنی کسی نے رات کے لیے کھانا بنانے کے لیے رکھا تو تھا مگر وہ کھا نہ سکے۔ یہاں تک کہ بستی کی عورتیں جو کپڑے سلائی کرتی تھی وہ کپڑے بھی وہاں موجود تھے اور سوئی میں دھاگا بھی ڈلا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید بستی کے لوگ اچانک ہی یہاں سے گئے ہوں، لیکن آخر گئے تو گئے کہاں؟ جو لیبل نے پوری بستی کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا جو کتے قبیلے والوں نے پال رکھے تھے ان کے گلے میں رسی بندھی پڑی تھی، مگر وہ کتے بھوک سے مر چکے تھے۔ حالانکہ کتوں کے سامنے کھانا بھی موجود تھا، لیکن ان کو کھانا دینے والا کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ ایک جگہ پر اس کو قبر کھودی ہوئی دکھائی دی۔ اس قبر کو دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اس کو کھودے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہوگا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے جو کہ پریشانی اور خوف میں بے حد اضافہ ہو چکا تھا، وہ رات کے وقت اکیلا یہ منظر دیکھ کر کافی گھبرا چکا تھا۔ یہاں کے لوگ جب بھی کہیں جاتے تھے تو اپنے ساتھ اپنے کتے بھی ضرور رکھتے تھے، لیکن یہ سب دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہاں پر کچھ عجیب ہوا ہے۔ کوئی ایسی انہونی ہوئی ہے جس نے اچانک لوگوں کو کہیں جانے پر مجبور کر دیا ہے، اتنا مجبور کہ وہ اپنے کتے بھی چھوڑ گئے، کپڑے، کھانا اور جلتی ہوئی آگ کو بھی نہ بجھا سکے۔ جو یہ سب کچھ دیکھ کر زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور جلد از جلد قریبی ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے رائل کینیڈین پولیس کو اس سارے واقعے سے آگاہ کیا۔ پولیس جب اس بستی میں پہنچی تو جو نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب کچھ سچ ثابت ہوا۔ پولیس کو شک ہوا کہ یہاں پر شاید کسی نے حملہ کیا ہے اور بستی کے سارے لوگوں کو مار دیا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو بستی میں کہیں تو خون کے نشانات ملتے۔
خون نہ ملتا تو مار داڑ کی وجہ سے کچھ چیزیں تو بکھری ہوئی ضرور ملتی۔ پولیس والوں نے فوراً گاؤں والوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اس سرچ آپریشن میں بہت ہی انوکھی چیز دیکھنے کو ملی جو شاید جو نے بھی نوٹس نہیں کی تھی۔ ساری بستی برف سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن اس برف پر کسی کے پاؤں کے بھی نشانات نہیں تھے۔ وہاں صرف ایک ہی شخص کے پاؤں کے نشانات موجود تھے اور وہ جو کے اپنے تھے۔ یعنی اگر اس پوری بستی میں جو کے علاوہ کوئی آیا نہیں، کوئی گیا نہیں، تو پھر بستی والے گئے تو آخر گئے کہاں؟ لیک کے اوپر بھی برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں زمین پر کھڑی ہوئی تھیں۔ کیونکہ اس موسم میں مچھلیوں کا شکار نہیں ہوتا، اسی وجہ سے کشتیوں کو زمین پر کھینچ کر پار کر دیا جاتا ہے۔ اگر تو بستی والے لیک میں تیر کر کہیں جاتے یا ان کو کسی نے مار کر لیک میں پھینک دیا ہوتا تو لیک کے اوپر سے برف کی لہر ضرور کہیں نہ کہیں سے ٹوٹی ہوئی یا بکھری ہوئی ہوتی۔ پولیس کو انویسٹیگیشن میں یہ بھی معلوم پڑا کہ یہاں لوگ یہاں آنے سے 8 دن پہلے ہی غائب ہو چکے تھے، کیونکہ کتوں کی موت 1-2 دن بھوکا رہنے سے نہیں ہوتی، اور گھروں سے نکلنے والا دھواں اس بات کی نشانی تھی کہ ان کو یہاں سے گئے ہوئے زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا، کیونکہ یہ دھواں لکڑیاں بجھ جانے کے کافی دیر بعد بھی نکلتا رہتا ہے۔ پولیس والوں کے سامنے ڈھیر سارے سوالات تھے، مگر جواب ایک کا بھی نہیں تھا۔ کئی مہینوں کے سرچ آپریشن کے بعد پولیس والوں نے اس کیس کو ان سالوڈ کا ٹھپا لگا کر بند کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اس کو بھول گئے۔ اس واقعے کے 50 سالوں کے بعد 1984 میں روجر مور اور نجل نامی رائٹرز نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس پورے معاملے کو ایلین سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بتایا کہ جب وہ اس معاملے کو ایکسپلور کرنے کے لیے اینجی کونی نامی لیک کے پاس گئے تو انہیں وہاں ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر انہوں نے جھیل کے اوپر اڑتے ہوئے کچھ آبجیکٹس دیکھے ہیں جن کی شیپ مختلف ہوتی ہیں، اور وہ اسی بستی کی طرف اڑ رہے تھے جہاں اسکیمو قبیلہ رہتا تھا۔ اس سٹوری کو بیس بنا کر یہ بتایا گیا کہ شاید اس رات ایلین اترے تھے اور بستی میں موجود سبھی لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ایلین کی آمد اور ان کے حملے کا ان دونوں رائٹرز کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے اسکیمو قبیلے کی گمشدگی کے بارے میں الگ تھلگ کہانیاں بنانا شروع کر دی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس واقعے کو 100 سال ہونے کو ہیں، مگر آج تک اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ آخر اینجی کونی لیک کی بستی کے لوگ بنا کسی نشان کے چلے کہاں گئے۔ اسکیمو قبیلے کے غائب ہونے کا سوال آج تک ایک مسٹری ہے۔ تو امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔